آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ میرے 3 کویشچن ہیں آپ سے. نہیں، آپ نے مجھے صحیح جواب دینا ہے ایز اے جج. نو یو آر ناٹ جرنلسٹ. اب آپ کا جے جرنلسٹ والا نہیں ہے، جج والا ہے. 3 باتیں ہیں مجھے کسی نے نہیں کہی، میں خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. کیا میں یہ اپنی مشہوری کے لیے، کمپنی کی مشہوری کے لیے کر رہا ہوں، یا میں یاریاں نبھا رہا ہوں، یا میں واقعتاً ہائر ایجوکیشن کے لیے اور ایچ ای سی کے لیے اور وائس چانسلرز کے لیے اور سرچ کمیٹیز کے لیے اور بننے والے وائس چانسلر کے لیے، ریٹائر ہو گئے وائس چانسلرز کے لیے اور پروفیسرز کے لیے کوئی کلو چھوڑ رہا ہوں، کوئی نالج چھوڑ رہا ہوں؟ تینوں میں سے آپ کس پہ غور کر رہے ہیں یا کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو پہلی بات ہے نا کہ میں دوستی نبھا رہا ہوں یا میں اپنی وہ کر رہا ہوں، کمپنی کی مشہوری کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں سر بات یہ ہے کہ وائس چانسلر لیول یعنی اس لیول کے اوپر آپ انٹرویو تو عمومی طور پر اس سطح کا انٹرویو جو کہ سوشل میڈیا پر ہے اسپیشلی، وہ آپ اسی کا کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. صحیح. ایسے تو کوئی نہیں دے گا نا. صحیح. میں آپ کی مجھے انٹرویو دوں، میرا تو اس کے ساتھ، اور جس کا آپ کے اوپر اعتبار اور بھروسہ ہے کہ یہ مجھ سے سخت سوال بھی کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے میں آکورڈ پوزیشن میں چلا جاؤں. ایک بات تو یہ ہے، وہ تو اس کے اوپر کوئی دوسرا سوال بنتا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایشوز آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اور موجودہ سینیریو میں کنٹریبیوشن اور ایشوز کے حوالے سے، وہ بالکل درست ہے کہ ایک سطح پر اس متعلقہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا پوائنٹ آف ویو سامنے ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، ابھی کن کن چیزوں کو کرنا باقی ہے، اور اس پر آپ سوال اٹھا کر سوال چھوڑ دیتے ہیں ان متعلقہ حکام کے لیے کہ وہ اس پر سوچیں. تو یہ اس میں کمپنی کی مشہوری بالکل کہیں نہیں ہے. کمپنی کی مشہوری تو وہاں ہوتی ہے جی جہاں پر بندہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں ہی سب کچھ ہوں. آپ تو دوسروں کو اسپیس دے رہے ہیں نا، دوسروں کو کہہ رہے ہیں اس کو انوالو کر کے انگیج کر کے ان کا جو پوائنٹ ہے یا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اس میں تو انگیجمنٹ ہے نا، تو وہ انگیجمنٹ تو بہت اچھی ہوتی ہے. یہی تو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ریلیونٹ پرسن، کنسرن پرسن ہے، اس کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے پاس کریکٹ اور انسائٹ انفارمیشن آئے جو گراؤنڈ ریالٹیز پر مبنی ہے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی بھی قسم کی برائی، بلکہ یہ تو بہت زبردست انیشیٹو ہے. ایک دفعہ تو میں بھی رش کرنے لگا درمیان میں جب میں وہاں پہ تھا کرنٹینا میں کہ یار یہ مجھے بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی وائس چانسلر سے بات کرنی چاہیے اور ان کا انٹرویوز کرنے چاہیے. تو میں نے کہا چلیں اب میں آپ کے رش کو تقویت پہنچاؤں اور آپ کے لیے یہ قابل تحسین بات ہوگی کہ مجھے کم از کم 2 وائس چانسلر اور 3 پروفیسرز نے کہا کہ آپ لوپ میں اکمل سومرو کو بھی لیں. اچھا اور یہ آن ریکارڈ ہے، ان کو بھی لیں، ان سے بھی ڈسکس کریں. تو میں نے ان سے ایک بات کہا، اگلی بات کو آپ سمجھیں کہ مجھ سے فارملی بات کر رہے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ میں اکمل سومرو کو ضرور لوپ پہ لوں گا، ضرور اس سے بات کروں گا. ایک تو اللہ انہیں پہلے صحت دے، اور وہ بات تھی کہ مجھے جو ڈاکٹر خالد آفتاب ہیں وائس چانسلر، یہ جی سی یو کے پہلے غالباً وائس چانسلر تھے وہ، اور جب میں کبھی میرے چند دن بطور راوین تھے جی سی میں، تو اس وقت وہ پرنسپل تھے. اس وقت یونیورسٹی نہیں بنی تھی، کالج تھی. یہ 90 کے قریب کی بات ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اب پھر میں نے اس پہ 2 جملے لکھے سوشل میڈیا پہ، اور آپ نے بڑا بھرپور جواب دیا، جس کو میرے اور آپ کے بہت سارے ریڈر اور میرے اور آپ کے بہت سارے فرینڈ جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ ہمیں کومنٹ نہیں کر سکتے، ایون کہ ہماری پوسٹ کو لائک بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے بڑے پروفیسر نو ڈاؤٹ ہیں، وائس چانسلر ہیں، تو ان کے لیے شاید انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ پڑھتے ضرور ہیں. میں نے دیکھا ہے میری اور آپ کی فیس بک پہ، ہمیں الحمدللہ اس پہ کہنا چاہیے، بہت سارے پروفیسرز اور بہت سارے ایجوکیشنسٹ آل اوور دا پاکستان وہ دیکھتے ہیں. تو آپ نے وہ آفتاب اقبال صاحب کا پڑھا تھا کالم، یقیناً پڑھا تھا. تو سوری، خالد آفتاب صاحب کا. تو آپ کیا کہتے ہیں خالد آفتاب صاحب نے کیا کیا، کیا لکھا، کیا لکھنا چاہتے تھے، کیوں لکھا، کس کے لیے لکھا؟ دیکھیے اصل میں جو ان کی پوزیشن ہے نا، وہ بنیادی طور پر انہوں نے صرف اور صرف اصغر زیدی کے لیے لکھا ہے.
کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک پرسپشن باہر ڈیولپ ہو گئی تھی نا جی کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو اس ٹائم ڈائریکٹ جو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے وہ خالد آفتاب کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا خالد جا رہا ہے کہ سرچ کمیٹی میں چونکہ یہ ہیں وائس چانسلر سرچ کمیٹی میں، تو پچھلی جو کھیپ وائس چانسلرز کی آئی، اب میں نہیں نام لوں گا یونیورسٹیز کے، تو وہ ان کے منظور نظر تھے یا ان کی وہاں ڈومیننس ہے، اور موجودہ آپ اصغر زیدی صاحب کی بات کرتے ہیں تو کہا تو یہ جا رہا تھا وہ بھی ان کی مرضی کی بنیاد پہ ہی آئے ہیں اور شاید ان کے شاگرد بھی رہے ہیں کہ جی یہ 110% بات درست ہے. وہ ان کی مرضی سے ہیں کیونکہ وہ میرٹ لسٹ میں ان کا نمبر 80 تھا، 80ویں نمبر پر تھے وہ. اچھا وہ تو آتے ہی نہیں تھے کسی بھی صورت میں جو مرضی کر لیں. ان کی تو شارٹ لسٹنگ ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان کو انٹرویو کیا جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تھرو آؤٹ اکیڈمک کریئر کے اندر. صحیح. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ ان کی مرہون منت اور ان کی سفارش کے اوپر جو ہے نا لوگ اپوائنٹ ہوئے. اب اس میں انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں. جی پہلا تیر انہوں نے یہ مارا کہ جناب دیکھو آپ یونیورسٹیاں کیا کہتے ہو، آپ کو تو اصل کام کرنا چاہیے، ریسرچ کا کرنا چاہیے، تو آپ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے. دوسرا شکار انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ جو پرسپشن تھی کہ گورنمنٹ کالج کو وہ چلا رہے ہیں، اس پہ انہوں نے جو ہے نا انڈر دا لائن انہوں نے وائس چانسلر یعنی رد کیا یا ڈیفیوز کیا انہوں نے. ہاں بس وہ وائس چانسلر کے اوپر تنقید کر دی، نام بھی نہیں لیا، ٹھیک ہے، اور تنقید کر دی اور یہ پرسپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ جناب دیکھیں میں تو بڑا نیوٹرل ہوں اور مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے، اور فیکٹس بالکل برعکس ہیں. تو وہ جو بات کہنا اور کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے اپنے پریکٹیکل میں اور سوچ میں بڑا تضاد ہے. ان کے کریئر میں کوئی ریسرچ ہے، ان کے کریئر میں کوئی بین الاقوامی ناموری ہے؟ جی نہیں سر، ٹوٹل ریسرچ پیپر کی تعداد ہی 3 ہے ان کی بس. انہوں نے کبھی ریسرچ پیپر لکھے ہی نہیں ہے. چلے ہم سومرو یہ مان لیتے ہیں کہ بھئی وہ ایکسپیرینس تھے، ان کا اپنی جگہ ایک اشرافیہ کالج سے تعلق تھا، اس کے پرنسپل تھے، وہ کنورٹ ہوئی وہ ان کی پرنسپل شپ وائس چانسلرشپ میں، تو اس کی بنیاد پہ سرچ کمیٹی میں بیٹھے ہیں. تو کیا یہ اتنی سی بنیاد کافی ہوتی ہے سرچ کمیٹی میں بیٹھنے کے لیے آپ کے خیال میں؟ سر سرچ کمیٹی میں بیٹھنے کے لیے 2 چیزوں پر پورا اترنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 یہ کہ آپ کے پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر آپ کتنا اپنی پوزیشن اسٹرانگ ہے آپ کی، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ لسٹیں بنا کے نام پرپوز کرنے ہیں، یعنی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ جو محکمہ ہائر ایجوکیشن ہے اس کے اندر بیٹھی بیوروکریسی کے اوپر آپ کتنا حاوی ہیں. اب ایک بات تو طے ہے کہ گورنمنٹ کالج کے جو گریجویٹس ہیں وہ CSS کو پریفر کرتے ہیں اور اس میں کرتے ہیں اور اس طرف جاتے ہیں. صحیح. تو اب وہ لوگ جس نے آج CSS کیا وہ 10 سال بعد 15 سال بعد ایک پوزیشن پر ہے اور اس کا کوئی استاد تھا وہ بڑا لائک تھا یا اس کو وہ پسند کرتا تھا، آئیڈیلائز کرتا تھا، اور اب وہ سمجھتا ہے کہ میں اس پوزیشن پہ بیٹھ کے اس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہوں، مینیورنگ کر سکتا ہوں، تو وہ اس کو مینیور کرتا ہے. تو یہ تو مرا ہوا جو چوہا ہے نا وہ نکال کے سامنے اس کو زندہ کر کے رکھا ہے پچھلے 12 سال سے 10-12 سال سے. تو اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، نہ وجود تھا اور نہ اس کی کوئی کنٹریبیوشن. اچھا آپ کیا کہیں گے، موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈاکٹر خالد آفتاب کا یوز کر رہی ہے یا مس یوز کر رہی ہے؟ سر وہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد آفتاب کو یوز کیا کرنا ہے جی. یوز تو تب ہوتا ہے نا کہ جب اس نے کچھ ڈلیور کیا کوئی پوٹینشیل ہو. مطلب آپ کے خیال میں وہ یوزفل ہیں ہی نہیں ہے اب؟ ہاں جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک کالج کے ٹیچر تھے، کالج کے اندر ان کو جو وہاں پہ پرنسپل شپ ملی وہ اسی بنیاد پر ملی جس طرح آپ نے اشارہ کیا اشرافیہ. یہ ہماری وہ انتظامی اشرافیہ ہے کہ جو ملک کو کنٹرول کرتی ہے اس دوسرے ادارے کے ساتھ مل کے جو ہمیشہ پہلے دن سے پاور میں رہے ہیں. تو وہ اس کی مرہون منت کے تحت جو ہے وہ اگر پرنسپل رہے ہیں 17 سال ٹوٹل انہوں نے انجوائے کیا ہے جس میں پرنسپل شپ بھی ہے اور وائس چانسلر شپ بھی ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے. ادروائز تو وہ جب یونیورسٹی بنی تو وائس چانسلر کے کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتے، تو
کرائٹیریا میٹ ہی نہیں کرتے تھے. میں سومرو جی ایک چیز بڑی آبزرو کرتا رہا ہوں اور میں دیکھتا بھی رہا, آپ کا نوٹس بھی کرتا رہا, نوٹ بھی کرتا رہا کہ جب نئے نئے راجہ یاسر ہمایوں سرفراز بطور وزیر آئے تو میں نے انہیں بہت اپریشیٹ کیا. اپنے جو ایس او پیز ہیں ان سے ہٹ کے کیا. میں چاہتا تھا یہ کچھ کریں, میں ان پہ تنقید کے جو ہے نا نشتر نہ چلاؤں ابھی. لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا مجھے فوری فون بھی آیا, رابطہ بھی ہوا جب انہوں نے ہاتھ ڈالا پرائیویٹ سیکٹرز کے اداروں کو, یونیورسٹیز کو, اور پھر یہ بیک پہ چلے گئے. مجھے انہوں نے کہا کہ میرا تو اس میں قصور نہیں ہے, ایک سیکشن آفیسر لیول کا بندہ یہ سب کچھ کر گیا. اب شاید وہ مجھ سے نالاں بھی ہیں تو مجھے اس طرح کی ناراضگیاں انجوائے کرنا آتی ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں, یہ بھی ہمیں ایک کمزور منسٹر ہی نہیں ملے؟ یہ وہ بات ہے جو کہ میں وائس چانسلر سے یا پروفیسر سے نہیں پوچھ سکتا, یہ میں آپ کے اور اپنے درمیان ڈسکس کر سکتا ہوں. دیکھیں, یہ بالکل بات درست ہے کہ وہ کمزور ہیں بہت سارے حوالوں سے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ان کی اگر ایز اے پرسنالٹی ہم ججمنٹ کریں نا تو ان کی جو گرومنگ ہوئی ہے وہ ایک آپ ایسے سمجھیں کہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوئی ہے. میں کیا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ استعماریات کا لفظ ان کے لیے بھی انڈائریکٹ استعمال کیا تھا. واٹ یو سے؟ جی وہ اس کی وجہ ہے. یہ جو ہے نا یہ چکوال کے بنیادی طور پر راجے ہیں, اور یہ چکوال کے وہ راجے ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں مجاہدین کا قتل عام کرانے کے لیے انگریزوں کی جاسوسیاں کی اور ان کے لیے کام کیا, اور اس کے عوض وہاں پہ زمینیں حاصل کی. ان کے جو دادا وغیرہ ہیں, دادا پر دادا, وہ اسی کھیت کا حصہ ہیں. اب وہ اس کھیت کے تحت ان کو وہاں پہ طاقت ملی اور وہاں پہ جاگیریں ملی. تو اس پنیری کے اندر پرورش پانے والا ایک شخص جو ہے اس سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اور آپ دیکھیے لیکن سومرو ان کا راجاازم چل تو نہیں سکا. روز سیکرٹری بدلتے ہیں, اب پھر نیا ہائر ایچ ڈی کا پھر نیا سیکرٹری. اب دیکھیں اس کی وجہ ہے یہ بنیادی طور پر یہاں پر پولیٹیکل ڈائنامکس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ وہاں کے لوکل الیکٹیبلز تھے, اس الیکٹیبلز کی بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ ٹکٹ ملا اور سارا کچھ ہوا. اب جب آپ اتھارٹیٹیو جو اپروچ ہوتی ہے نا وہ تو آپ کی پرسنالٹی کی اپروچ ہے. اگر وہ پرسنالٹی کے اندر اتھارٹیٹیو ہے ہی نہیں آپ کی پرسنالٹی کہ آپ اپنی بات پہ اڑ جائیں یا بات منوا سکیں, تو پھر آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو جو کیبنٹ ہے, کیبنٹ کے اندر وہ کمزور منسٹر ہیں اور ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کے اندر وہ جان ہی نہیں ہے کہ جو ایک ان کو اتھارٹیٹیو بنا سکے. تو وہ پھر ڈیفینیٹلی یہی ہوگا کہ پھر وہ کمزور منسٹر کے طور پر آئیں گے, چاہے ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اشرافیہ کا ہو. مطلب آپ مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ توقعات نہیں رکھ رہے ہیں ان کے اوپر. نہیں, میری تو پہلے دن سے نہیں تھی. اچھا, آپ کی نہیں, وہ نظر بھی آیا. آپ کو یاد ہوگا سومرو, میں آپ کو ایک تاریخ بتاتا ہوں. آپ اور ایک پہلے منسٹر تھے جو رانا مشہود کے بعد جناب شہباز شریف انہیں میدان میں لائے تھے بطور منسٹر ہائر ایجوکیشن, وہ تھے رضا علی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے ایک دن میں ٹی وی پہ تھا اور آپ کی اور ان کی ٹاک تھی, آپ دونوں کا ٹاک شو تھا, یعنی آپ تھے اور وہ منسٹر صاحب تھے. پھر میرے ان سے روابط بڑے, باتیں ہوئیں, لکھا لکھایا. وہ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ اپنے حجرہ شاہ مقیم میں ایک یونیورسٹی کا کیمپس لے جائیں یا اپنے حلقے میں ایک یونیورسٹی لے جائیں. ان کو ان کی بڑی بھاری سزا ملی. لیکن دوسری طرف ایک اچھے خاصے تاریخی کالج کو ختم کر کے, اس کا کلچر ختم کر کے اس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیتے ہیں راجہ یاسر ہمایوں سرفراز, اور وہاں سے ان کے اگینسٹ آواز بھی اٹھتی ہے. تو یہ کیا ہے ہماری سیاست ہائر ایجوکیشن کو اس طرح کیوں نہیں سمجھتی جس طرح ایجوکیشن کو سمجھنا چاہیے؟ آپ چونکہ رپورٹنگ میں آپ مجھ سے کہیں زیادہ ان ٹچ ہیں ان سب لوگوں سے, ان منسٹر سے, ان وائس چانسلر سے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس بیوروکریسی سے بھی آپ زیادہ ان ٹچ ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سر بات یہ ہے کہ جو سیاستدان ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سیاسی مصلحت کے تحت چلتا ہے.
جی اور اس کے پیش نظر ہمیشہ اس کا ووٹر ہوتا ہے جی کہ میں اپنے ووٹر کو کیا دے سکتا ہوں جس کی بنیاد پر میں 5 سال بعد ان سے دوبارہ ووٹ مانگوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب بیوروکریسی کا اور متعلقہ منسٹر کا الائن ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب بیوروکریسی میں محض صرف سیکٹری نہیں ہوتا, اس کے نیچے بیٹھا ہوا پورا عملہ ہوتا ہے. صحیح. اب پورا عملہ الائن کب ہوتا ہے؟ پورا عملہ الائن اور یہ سیکٹری اس وقت الائن ہوتا ہے جب آپ 10 باتیں سیکٹری کی مانتے ہیں اور 15 باتیں اپنی منواتے ہیں. صحیح. وہ آپ کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے. اب کہ اپنے جو نقطہ نظر ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے, چاہے وہ مفادات کی بنیاد پر ہو یا مفادات کی بنیاد پر نہ ہو, اس کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے اور اس کو بھی اس بات کا ہوتا ہے جی میں تو سیکٹری ہوں, میرے پاس بھی کوئی طاقت ہے نا, میں بھی اپنی بات منواؤں. تو ایک تو بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو راجہ یاسر ہمایوں کے ڈسیزن کی وجہ سے جو رد عمل آیا اور اس کے اوپر جو سارا کچھ ہوا, وہ یہی ہے نا کہ جو ووٹر ہے لازمی نہیں ہے کہ جو آپ کا ووٹر نہیں ہے وہ ہمیشہ کی طرح چپ کر کے بیٹھے گا. بعض دفعہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رد عمل سامنے آ جاتا ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی لوکلی موبلائز کر رہا ہوتا ہے. وہ مخالفین بھی ہو سکتے ہیں, وہ نیوٹرل لوگ بھی ہو سکتے ہیں, دونوں ہو سکتے ہیں. تو یہ لوگ ایجوکیشن کو ایجوکیشن اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی یہ ترجیح نہیں ہے کہ اس ایجوکیشن کے ذریعے سے قوم کو کوئی چیز ڈلیور ہو سکے. صحیح صحیح. تو وہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے, نہ ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ درد دل نہیں رکھتا ہے. میں ایک دن ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اکمل سومرو, وہاں پہ 2 وائس چانسلر تھے. جو میرا میزبان وائس چانسلر تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ نہیں مسعود صاحب, آپ پہلے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں, پھر یکا یک یا اچانک بندے کے خلاف ہو جاتے ہیں. آپ یاسر ہمایوں سرفراز کے حوالے سے اچھی رائے رکھتے تھے اور اب آپ کی رائے بدلتی نظر آ رہی ہے. تو میں نے ان کو جواب دینا چاہا لیکن وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے. میں اپنا جواب نہیں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ میری جگہ ہوئیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے مجھے یا اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرنا, آپ نے حقیقت کو مطمئن کرنا ہے. لیکن بہرحال میں نے انہیں کہا کہ ہم تو وہ کمنٹریٹر ہیں جو رننگ کمنٹری کرتے ہیں. ظاہر ہے احباب اپنے انداز سے سوچتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے یوزفل ہیں, ہمارے اعلی حکام سے روابط رہنے چاہیے. اور میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے روابط کے کوئی معنی نہیں ہے, جو حقیقت کے معنی ہے وہی ہمارے معنی ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ جی نہیں, بالکل یہ بات ایسے ہے کہ جب رائے بدلتی ہے نا یا ہم جب رائے تبدیل کرتے ہیں کسی کے بارے میں, جی اس کی بنیادی وجہ جو محرک ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ بندہ یا تو اس کی وہ کمپیٹنسی نہیں ہے جی یا وہ اپنی گفتگو اور اپنے عمل کے اندر تضاد ہے. جی تو اس بنیاد پر رائے بدلتی ہے. نہیں, یہ آپ ہمارے تضاد کی بات کر رہے ہیں یا جو ہماری انڈر آبزرویشن ہے اس کے تضاد کی بات کر رہے ہیں؟ میں انڈر آبزرویشن کی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر اس کے راجا کے بارے میں جی یا رائے کسی کے بارے بدلتی میں, ہے, جی ٹھیک ہے, ہاں, تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جی کہ یا تو وہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کمپیٹنٹ ہے, یہ ڈلیور کرے گا, وہ نہیں کر پاتا, یا پھر اس کے عمل میں اور اس کی گفتگو میں تضاد ہوتا ہے. جی. تو وہ کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتے ہوتے ہیں تو اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتاتا ہوں اکمل جی کہ ایچ ای سی کے نئے چیئرمین آئے ڈاکٹر طارق بنوری صاحب. ڈاکٹر بنوری صاحب سے میں نے ٹائم مانگا, انہوں نے مجھے 1.5 گھنٹہ ٹائم دیا, جبکہ وائس چانسلرز کو وہ 15-20 منٹ بھی نہیں دیتے تھے. وائس چانسلر سارے نالاں تھے, میرے سے ڈسکس بھی کرتے تھے, لیکن میں نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی. لیکن اس کووڈ-19 میں آ کر کے میں نے یہاں ٹرو ٹرن لیا. اب میں انہیں کریٹیسائز بھی کرتا ہوں تو اب لوگ یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں میں تو نہ پہلے کوئی فائدہ اٹھاتا تھا نہ اب کوئی فائدہ اٹھا رہا ہوں. میں نے تو ایک ٹرو ٹرن لیا, مجھے ان کا کوئی سپارک نظر نہیں آیا یعنی ایچ ای سی کے چیئرمین صاحب سے, اور میں نے یہ کہنا شروع کر دیا. لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے اور بھی رکھوں, ایک سابق سیکٹری تھے ہیلتھ کے, وفاقی سیکٹری تھے, ان کے خلاف میں نے ایک ٹی وی پروگرام کیا, اخبار میں لکھا, تو انہوں نے میرے ساتھ روابط بڑھا دیے.
تو انہوں نے کبھی اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی، لیکن ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مسعود، بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کمیونیکیشن گیپ آ گیا تھا، بریک آ گئی تھی کمیونیکیشن کی، کمیونیکیشن رہنی چاہیے۔ تو مجھے ان کی یہ بات پسند آئی، بطور وفاقی سیکٹری وہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن رہنی چاہیے۔ لیکن یہ ہمارے جو وزراء ہیں، یہ جو ہمارے ایچ ای سی کے چیئرمین ہیں، اسی طرح سابق چیئرمین ایچ ای سی پی ایچ ای سی تھے، وہ کیا ان کا نام تھا، ڈاکٹر نظام، تو یہ لوگ نالا ہو جاتے تھے۔ موجودہ جو ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں ڈاکٹر فضل احمد خالد، لیکن یہ ابھی ان کی کرنیں ہم تک نہیں پہنچی کہ یہ طلوع آفتاب ہیں یا غروب آفتاب ہیں۔ تو آپ اس کمیونیکیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ تو بندے ہی کمیونیکیشن کے ہیں جو اس وفاقی سیکٹری نے کی۔ دیکھیں، یہ بات 110% درست ہے کہ جب کمیونیکیشن کا گیپ آتا ہے تو اس گیپ کے نتیجے میں مختلف ابہامات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ابہامات جو مختلف اشکال اختیار کرتے ہیں، وہ نفرت کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، وہ رد عمل پیدا کر سکتے ہیں، وہ دوری پیدا کر سکتے ہیں، وہ ایسی باتوں کو بھی چاہے وہ وسوسہ ہو یا کچھ بھی ہو دل میں پیدا کر دیتے ہیں، وہ کدورتیں جنم لیتی ہیں۔ تو ہمیں کمیونیکیشن تو ہمیشہ رکھنی چاہیے، اور جو بھی سمجھدار افسر ہوگا وہ جو مرضی ہو جائے، چاہے اس کے خلاف پروگرام ہو جائے، وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں لائے گا، کیونکہ وہ یہ تصور کرے گا کہ اگر کمیونیکیشن گیپ بڑھا تو یہ رد عمل اور بڑھے گا۔ اس رد عمل کو سیٹل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس گیپ کو ختم کیا جائے۔ بالکل یہ تو ہے ایک سینسیبل افسر کی نشانی اور سمجھدار بندے کی نشانی، اور جو یہ اختیار نہیں کرتا تو اس سے پھر جو ہے وہ فاصلے مزید بڑھتے ہیں، اور وہ فاصلے جب بڑھتے ہیں تو ایک ایسے پوائنٹ پر ہم چلے جاتے ہیں جس کو ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں۔ بالکل درست۔ یعنی آپ نے ایکچولی اکمل مجھے تو لیڈرشپ کی کوالٹی بتا دی نا۔ ہم کہتے ہیں کہ وائس چانسلر ہو، بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو، اسے لیڈر ہونا چاہیے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرے، وہ تجربات کرے، لیکن وہ جو کینوس ہے دوسروں کے لیے، اپنے سبارڈینیٹس کے لیے بھی فری رکھے کہ انہیں بھی کچھ کرنے کی، پازیٹیو کرنے کی آزادی دے، اور اس کی پازیٹیو کیے کو اپریشیٹ کرے۔ یہ ہمارے ہاں فقدان ہے۔ ہمارے ہاں ہر کوئی باس بن جاتا ہے، وائس چانسلر لیڈر کی بجائے باس بن جائے گا، وزیر لیڈر کی بجائے باس بن جائے گا، اور ہمارا پروفیسر بھی بدقسمتی سے لیڈر کی بجائے باس بن جاتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہوتی ہے جو بندہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے نا، وہ اندر سے خوف زدہ آدمی ہوتا ہے۔ جی، جو اندر سے جتنا زیادہ خوف زدہ ہوگا اس کے اندر یہ رویہ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ جو اندر سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوگا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی شخص میرے لیے تھریٹ نہیں بن سکتا، کسی کی پرفارمنس، کسی کا آگے آنا میرے لیے تھریٹ نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو اپرچونیٹیز دیتا ہے اور لوگوں کی بات کو ویٹیج بھی دیتا ہے۔ اور جو بندہ تھریٹ فیل کرتا ہے یا وہ چور دروازے سے آیا ہوتا ہے اس پوزیشن کے اوپر، وہ خوف محسوس کرتا ہے، وہ پھر یہ رویہ اپناتا ہے، بوسی والا رویہ اپناتا ہے، وہ سالیٹیٹیو رویہ اپناتا ہے، اور لوگوں کو ڈسکریج کرنے والا رویہ اپناتا ہے، دوسروں کا راستہ روکتا ہے، اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے پرسنلی کہ اس نے لائف کے اندر وہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہوں کہ اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا، اس نے کہا رد عمل میں بھی یہ رویہ اختیار کروں، یا پھر اس کے اندر خوف ہے۔ میں جاتے جاتے ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اکمل۔ مجھے یہ بتائیے گا، اگر آپ بتا پائیں تو، آپ بے باک ہیں، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ بتا دیں گے۔ آپ پنجاب کے جو وائس چانسلرز ہیں، پھر اس کے بعد جو پاکستان بھر کے وائس چانسلرز ہیں، آپ کتنے % سیٹسفائیڈ ہیں ان لوگوں سے؟ یا آپ ایک تو آپ کی پرسنٹیج آف سیٹسفیکشن کیا ہے، دوسرا کتنے % آپ کو ٹرو وائس چانسلر لگ رہے ہیں موجودہ سناریوں میں؟ میں جو اب تک اپنے ڈائریکٹ مشاہدے سے اور فیکٹ سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، میکسیمم جو ہے نا، ہم کہہ سکتے ہیں تو 30-40% کے قریب، یعنی کہ جو 30% سے لے کے 40% تک جو وائس چانسلرز ہیں وہ واقعی جسٹیفائی کرتے ہیں اپنا کام۔ ہاں، بس جو باقی ہیں، باقی تو وہ اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات اور جو اکمل آپ سے کرنی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جتنے میں نے وائس چانسلرز کے انٹرویو کیے اس کی وجہ آپ ہیں،
اچھا اس کی وجہ آپ کیسے ہیں؟ آپ نے خبر بریک کی کہ پنجاب یونیورسٹی نے ویکسین بنانے میں اہم کام کر لیے ہیں. میں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں کہا، چونکہ میں ڈائریکٹ جینیٹکس کا طالب علم ہوں یا مالیکولر سائنسز کا، مالیکولر بایولوجی کا، تو میں نے کہا دس از ناٹ پاسبل. آپ کو پتا ہے کہ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ میڈیسن پہلے آ جائے گی، اس کی ویکسینیشن کے لیے ابھی بہت انتظار کرنا پڑے گا، جس طرح ایڈز کی ابھی تک نہیں آئی. اچھا، میں نے جو وائس چانسلر سے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا تو میرا خیال تھا میں ان سے صرف یہاں تک بات کروں گا 5-10 منٹ کہ آپ کووڈ-19 اور کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے یا ٹیسٹ ہے اس کے لیے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ بات بڑھتی گئی اور میں نے پھر وہ مناسب ہی نہ سمجھا. لیکن یہ آپ نے مجھے اس طرف دھکا دے دیا اس سمندر میں ہائر ایجوکیشن کے، اور پھر میں ڈوبتا تیرتا لوگوں سے باتیں کرتا چلا گیا. لیکن کیا اب وہ آپ نے جو خبر بریک کی، آپ اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں، میں آپ کی بات پوری سنوں گا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، میں نے وائس چانسلر جامعہ پنجاب سے بھی بات کی کہ کیا آپ کے چونکہ فیلڈ ہے، آپ اب اس کے استاد ہیں، تو ہمیں ایک سائنس رپورٹر تیار نہیں کرنے چاہیے فیوچر میں؟ دیکھیے، میں نے اس پر ہمیشہ میرا یہ مدعا رہا ہے کہ ہر چینل کے اندر ایک ایسا رپورٹر ہونا چاہیے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی رپورٹنگ کرے جی. اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہی بندہ رپورٹنگ کرے جس کی ایجوکیشن سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی ہے جی. وہ اس کے اوپر رپورٹ کرے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ سائنس کا رپورٹر اس وقت تیار ہوگا کہ جب ہمارے ہاں میڈیا چینلز سائنس کو اپنی ترجیح میں شامل کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں سائنس کی ایجوکیشن لوگوں کو دینی چاہیے اور سائنس کے اوپر، انوویشن کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر ہم کنٹینٹ شیئر کریں، کنٹینٹ کو نشر کریں. تو جب تک وہ چیز سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک یہ ہو نہیں سکتا. ہاں، اگر کوئی ایسا چینل لائک جیو جو ہے، جیو اگر یہ سلسلہ شروع کر دے، ایک بندہ رکھ لے سائنس اور ٹیکنالوجی کی رپورٹنگ کے لیے، تو اس کی دیکھا دیکھی باقی سارے چینل رکھیں گے. اچھا، آپ کا خیال ہے کہ جیو کے پاس بھی سائنس رپورٹر نہیں ہے؟ نہیں، ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا رپورٹر نہیں. اچھا، تو آپ کا خیال ہے کہ جیو کو یہ آغاز کر دینا چاہیے؟ جیو اگر یہ آغاز کر دے گا نا، تو جیو کیونکہ ہمیشہ ٹرینڈ سیٹر رہا ہے، تو جیو یہ ایک نیا ٹرینڈ متعارف کرائے گا اور پھر جب بھی اس کی گفتگو ہوگی تو اس میں یہی کہا جائے گا جی کہ اس کا پائنیئر جیو ہے، اس کی دیکھا دیکھی پھر سارے کریں گے. ابھی آپ نے مجھے اپنی وہ خبر کے متعلق بتانا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ کو بھی لیٹر لکھا تھا، یقیناً آپ کو میرا واٹس ایپ بھی ملا ہوگا، کہ جب میں نے شروع میں کووڈ-19 کے حوالے سے کچھ بایو ٹیکنالوجی ویرالوجی کے لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور میں نے آپ لوگوں کو، میڈیا ہاؤسز کے کرتا دھرتاؤں کو اور مالکان کو اور آپ جیسے وہاں پہ کام کرنے والے محنتی لوگوں کو بھی لوگوں کا تعارف کروایا تھا کہ ان کو ذرا سامنے لائیں. تو اس میں سے سومرو آئی ایم تھینک فل کہ کچھ لوگوں کو لایا بھی گیا، اور میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی باتیں بھی ہم پروموٹ کر سکتے ہیں کہ میڈیا کی مین سٹریم ان لوگوں کو اٹھاؤ، یہ آپ کے لیے اور قوم کے لیے انفارمیشن کے حوالے سے مفید ہو سکتے ہیں. میں امید رکھتا ہوں آپ بھی یہ کام کریں گے. اب آئیں وہ خبر کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے جس نے میرے اندر اتنی تحریک پیدا کی کہ میں اتنے زیادہ وائس چانسلر سے ہم کلام ہوا. اچھا، اس میں یہ تھا کہ وہ ہمیں جو ان کا MMG وہ ہے نا، سینٹر فار ایکسیلنس ان مالیکولر بایولوجی، جی جی، انہوں نے بلایا، ہمیں بریفنگ دے کے لیب دکھائیں، چیزیں دکھائیں اور انٹرویوز دیا، سارا کچھ کیا. جی. میں نے اس میں ٹکرز بنائے، وہیں سے ٹکرز بنا کے میں نے بھیج دیے. جی. اب ٹکرز بنا کے میں نے بھیج دیے. اس کا جو ایک آخری ٹکر تھا نا، آخری ٹکر جی جی، وہ یہ تھا کہ جو ویکسین ہے نا، وہ ویکسین کی تیاری کا عمل جو ہے نا وہ اس وقت پوری دنیا میں جاری ہے اور جلد ویکسین تیار ہو جائے گی. اچھا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ وہ ڈاکٹر نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا یہ آخری ٹکر، مطلب میں نے کہا چلیں یار اس کے بارے میں بھی ڈال دیں. اب اس میں جو پینل پروڈیوسر تھا اس نے یہ سمجھا کہ پنجاب یونیورسٹی ویکسین تیار کر رہی ہے اور ویکسین تیاری کے آخری مراحل میں ہے. اس نے فٹافٹ وہ آخری ٹکر اٹھا کے اس کو بریکنگ پھٹا بنا کے اور خبر بریک کر دی. اچھا، وہ میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے بیپر پہ لے لیا. جب بیپر پہ مجھے لیا تو میں نے کہا اینکر یہ کیا ریڈ کر رہا ہے.
اب میں اگر اس کو لائیو پیپر کے اندر رد کر دیتا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے، وہ بھی ایک آکورڈ پوزیشن تھی جی، میں نے اس کی اس بات پہ آیا ہی نہیں. میں نے کہا جی وہ ایسے سے اور وہ کر اینڈ پہ میں نے یہ کہہ دیا جی وہ کہتے ہیں جی دنیا کے وائرولوجسٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جلد ویکسین تیار ہو جائے گی، مختلف کمپنیز اس پہ کر رہی ہیں. لیکن اور کسی کو فائدہ، دیکھیں اس کا دو لوگوں کو فائدہ ہوا. ایک تو فائدہ ہوا پنجاب یونیورسٹی کو کہ اس کی ہو گئی مشہوری، اور دوسرا ہوا نعیم مسعود کو کہ وہ آپ کی تحقیق کو لے کے آگے چل پڑا. اچھا نہیں وہ پھر جو ہے نا وہ پھر میں نے وہ کہتے ہیں نا جو بھٹکتا ہے وہی راستہ بنا جاتا ہے، ورنہ بستی میں کہاں سیدھا چلا جاتا ہے. کہ سم ٹائم ایرر بھی جو ہیں یا حادثات بھی جو ہیں بڑی نئی چیزیں، نئی تھیریز اور نئے لوگ ملا دیتی ہے. جی ایسے ہی ہے. وہ پھر بات خیر وہ خبر فیس بک کے اوپر شیئر کر دی انہوں نے، وہ میں نے فیس بک وغیرہ سے ڈیلیٹ تو کرا دی آفیشیل، لیکن ٹیکنالوجی ہے لوگوں نے خود ریکارڈ کر لی ہوئی تھی. ہاں ظاہر ہے وہ پھر وہ شیئر ہو گئی تو وہ پھر میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا اکمل جی، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو میں ایک بات کہوں کہ آپ میری صحافت اور میری قوم کے لیے ایک بہت اہم شخصیت ہیں. آپ ابھی نوجوان ہیں، آپ کو ابھی بہت آگے جانا ہے. سچ کا دامن تھامے رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ. آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ میرے 3